آج بھی محسن ہیں. سرکار غریب نواز بغداد پہنچے. بغداد میں تھے. غوث اعظم نے اعلان فرمایا, عشاء کی نماز پڑھ کے اعلان کر دیا کہ جو صبح کی نماز فجر کی میرے پیچھے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. ارے بلند آواز سے بولو. اتنے کہہ کے نہیں رک گئے. جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا جنت میں جائے گا, اور جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا. تو تمام تو سہم گئے جو مسجد میں تھے, وہ ڈر گئے کہ اپنی لین تو کلیئر ہے, اب کوئی جانے یا نہ جانے کیا مطلب. مگر غریب نواز آئے آئے سبحان اللہ, ہمارے تمہارے محسن صبر نہ ہوا. سمجھ گئے کہ غوث اعظم کہنا کیا چاہتے. اٹھے, کنڈی ہلایا, اے بھائی کہا کیا ہے؟ کہا صبح فجر ضرور پڑھنا. غوث اعظم نے فرمایا جو میری پیچھے نماز پڑھے گا فجر کی جنت میں جائے گا. دوسرے گھر پہنچے, اے بھائی صبح فجر ضرور پڑھنا. کہا کیا بات ہے؟ کہا غوث اعظم نے ایسا کہا ہے. پوری رات بھر میں پورے بغداد میں اعلان کر ڈالا, فجر کی اذان سے پہلے پوری جامع مسجد پھول, پیر رکھنے کی جگہ نہیں. غوث اعظم سمجھ گئے کہ اس اعلان کو ضرور کسی نے کیا ہے. نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے, السلام پھیرا غوث اعظم نے, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا بغیر اعلان کے اتنا مجمع نہیں ہوا, ضرور کسی نے اعلان کیا ہے, لیکن میرا دوسرا اعلان نہیں معلوم تھا کہ میں نے کیا کہا تھا. میں نے کہا تھا جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا, اور جو اس اعلان کو دوسرے تک پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا. آخر کون ہے جس نے اعلان کیا ہے؟ غریب نواز اٹھ کے کھڑے ہو گئے. محسن ہندوستان اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا سرکار عبد القادر جیلانی غوث اعظم, اس اعلان کو دوسرے تک پہنچانے والا معین الدین چشتی ہے. میں نے سوچا کہ جہنم میں تنہا میں جاؤں گا یہ گوارا ہے, مگر سارے لوگ میرے صدقے میں جنت میں تو چلے جائیں گے. اور حضور آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا. تو اعلان تو پہلے کر چکا ہوں, نماز بعد میں پڑھ چکا ہوں, اس لیے جہنم کیسے جاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ آباد. الحمدللہ. امیر رضا کا بیٹی, جہاں رضا